السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الخبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم عمران خان کی اپوزیشن پر شدید تنقید۔ انہوں نے کہا گھبرائے ہوئے لوگوں کو چودھری شجاعت کی صحت کا خیال آ ہی گیا، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتیں بہانہ اور حکومت اصل نشانہ ہے۔ چودھریوں کا انکار حکومت کو آ گیا ہے قرار۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مونس صلاحی نے بڑا تگڑا ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم جس کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ نبھاتے بھی ہیں، اس لیے جناب عمران خان صاحب ایک پیغام دے دیجیے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا چودھری برادران کی فیملی پر مکمل اعتماد ہے، تحریک انصاف کو ملاقاتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ذاتی حملوں پر مشتمل مہم گھٹیا، ناقابل برداشت ہے، کیونکہ ان کی وائف کے حوالے سے جو گفتگو مسلسل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بالخصوص، اس پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر ذاتیات پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے ایک بڑا اہم بیان آج دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بیٹا تیاری کر لو، میں آ رہا ہوں، تمہارے سارے سوالوں کا جواب لاڑکانہ میں تمہارے گھر آ کر دوں گا۔ پیپلز پارٹی انتخابات نہیں چاہتی لیکن عدم اعتماد چاہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عدم اعتماد پر ابتدائی رابطہ کامیاب رہا ہے، جلد ووٹ پورا کر لیں گے۔ اس بیان سے لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کے اب تک ووٹ پورے نہیں ہوئے ہیں، اور یہ سوال جو بار بار آ رہا ہے کہ جی کب عدم اعتماد پیش ہوگی، تو اس بیان کے بعد یہ لگتا ہے کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہے، اور تیاری جب مکمل ہوگی، جب تمام نمبرز پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد اپوزیشن جو ہے عدم اعتماد لے کر کے آئے گی وزیر اعظم کے خلاف۔ گو کہ پاکستان کی تاریخ میں سے کبھی نہیں ہوا کہ اپوزیشن کی جانب سے کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہو، لیکن اس بار اب بہت پر امید ہے اپوزیشن۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ملکی جو حالات ہیں، جس نہج پر پہنچ گئے ہیں، حکومت کی تبدیلی ضروری ہے، لیکن اس سے اگلے پوائنٹ پر بات نہیں ہوتی کہ کیا جو بھی نئی حکومت آئے گی، کیا یہ جتنے مسائل کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کو، اور معیشت جس سطح پر پہنچ چکی ہے، کیا وہ اگلے 1.5 سال میں ان کو حل کر لے گی، یا فریش مینڈیٹ کے لیے فوری نئے انتخابات ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمانوں کے سامنے، اور پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کی اس تنقید اور مونس صلاحی صاحب کے اس بیان کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایک تگڑا بیان آیا ہے کاف لیگ کی جانب سے، جن سے ملاقات کی تھی۔ شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی، فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی، اور فضل الرحمان صاحب کی ایک ملاقات کے حوالے سے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات جہانگیر ترین سے بھی ہوئی ہے، اور ان سے بھی ووٹ کے حوالے سے یعنی کہ رابطہ کیا گیا تھا، ملاقات ہوئی ہے، اور بہت ساری یقین دہانیاں ہوئی ہیں، اور کچھ سوچنے کا کہا گیا ہے کہ وقت بھی مانگا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پہ ملاقات کے بعد نتیجہ نکلے گا، کیونکہ اس وقت سب سے اہم جو بات ہو رہی ہے وہ مسائل نہیں بلکہ اس حکومت کے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد یا 27 فروری کا لانگ مارچ، جس کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جاری کریں گے، اور اس پر بہت زیادہ اس وقت فوکس کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ جبکہ پی ڈی ایم کی ہم بات کریں تو پی ڈی ایم 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بارہا کہا گیا کہ جناب ان کو ختم کر دیجیے، 23 مارچ کو آگے لے جائیں یا پہلے مارچ کر لیں، لیکن بضد تھی پی ڈی ایم، اور اب بھی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 23 مارچ کو ہی اسلام آباد پہنچیں گے، اور اس حکومت کا ظاہر ہٹانا چاہ رہے ہیں، اس حکومت کا تختہ الٹ دیں گے یا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بات آئی ہے کہ اسلام آباد ہم پہنچیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ فی الحال دھرنے کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں کی جا رہی ہے، لیکن اس پر ہم اتحادی جو موجود ہیں اس میں کاف لیگ کا تو تگڑا بیان آ چکا ہے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے وسیم اختر صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اتحادی کیا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن کو دیکھنا ہوگا۔ اب اتحادی کیا چاہ رہے ہیں یہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب موجود ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب۔ سر، اتحادی کیا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے آپ لوگ، کیا کوئی ڈیمانڈ ہے ایسی جس کی وجہ سے ملاقات ہوئی تھی آپ لوگوں کی شہباز شریف صاحب سے بھی، فضل الرحمان صاحب سے بھی، تو اپوزیشن نے کچھ آفر کیا آپ کو، یا آپ کی کچھ آفر ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹائم مانگ لیا ہے اپوزیشن نے آپ سے؟ میڈیا نے جس انداز سے پروپیگیٹ کیا ہے اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارا موو ہے، اور ہم تمام جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایکچوئل جو بات چیت کرنے جو گئے تھے ہمارے لوگ، وہ گئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو سیکشن 74 اور 75 ڈیلیٹ ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سے، اور 140A کے اختیارات جو بحال ہوئے ہیں، اس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ چاروں صوبوں میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں میئر با اختیار بنے، صرف کراچی کا ہی نہ میئر ہو،
बल्कि चारों सूबों में जहां जहां पे भी मेयर हैं उनको ये तमाम इख्तियारात मिले, फाइनेंशियल इख्तियारात भी हों, हार्ड एंड फाइल के भी इख्तियारात हों और तमाम इदारे उनके ज़ेर असर काम कर रहे हों। लोगों ने चूंकि इस वक्त चल रहा था मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो लोगों ने इससे अलाइन किया है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा वक्त नहीं आया है तहरीक अपना अदम एतमाद के हवाले से मूवमेंट पाकिस्तान पे जिन्होंने हमारी लीडरशिप से इस बारे में मुशावरत की हो। मेरे जाती इल्म में तो नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो सबसे पहले हम अपनी राब्ता कमेटी में इसको डिस्कस करते हैं और फिर जो फैसला होता है वो मीडिया को भी देते हैं और अपने अच्छा, आप इस को पर भी डॉक्टर साहब ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि जी आपके इल्म में नहीं है, आपकी पार्टी पे जाहिर है जो मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ सदरुल रहमान साहब से, आपने तो जाहिर अपना एजेंडा रखा होगा, लेकिन वहाँ से भी यकीनन अदम एतमाद के हवाले से बात की गई होगी। अदम एतमाद की चलें जी, ये बात नहीं हुई, अगर अब अपोजिशन आपसे बात करती है तो आप कह रहे हैं कि पहले राब्ता में आप उस बात को रखेंगे, उसके बाद ये डिसाइड होगा, यानी कि अभी तक इस मामले में एमक्यूएम की तरफ से कुछ भी बात नहीं हुई और कोई किसी ने ना राब्ता किया इस हवाले से, ना एमक्यूएम की ख्वाहिश है कि अदम एतमाद आए। अगर एमक्यूएम की ये ख्वाहिश होती अदम एतमाद आए तो सबसे पहले हम अपनी वजारत से इस्तीफा देते और उसके बाद मैदान में आके खड़े होते। जाहिर है इस्तीफे तो आप नहीं देंगे। हम छुपो नहीं खेल रहे, हम ओपन खेलेंगे। और इस वक्त हम क्योंकि जो 2-3 प्रोजेक्ट लाइन में है, हमारी कोशिश ये है कि तहरीक इंसाफ जो है उसमें जो कमिटमेंट किए वजीर आजम ने वो कराची के हद तक पूरे कर दें ताकि लोगों को ये तो रिलीफ मिल जाए ना। लेकिन पीपुल्स पार्टी की तो गवर्नमेंट इतनी मक्कार और बेवकूफ है कि वो हमारे किसी मामले को समझने को तैयार नहीं है। हमारे लोगों को 5 मिनट अपने वजीर आला हाउस के सामने खड़ा हुआ नहीं देख सकती है, शैलिंग करती है। ये बिल्कुल ये गलत हुआ, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि जी हमने अभी इस्तीफे नहीं दिए, इस्तीफे देंगे तो समझिएगा कि हुकूमत पे मुतमईन नहीं है, लेकिन सर आपने एक बार इस्तीफे दिए भी थे फिर वापस ले लिए, जो कि जाहिर है एमक्यूएम का खासा है, लेकिन अब दोबारा आप हुकूमत में हैं और ये 12 निकात आपके वो पूरे नहीं किए, उसके बावजूद भी हुकूमत का हिस्सा है। महंगाई की आज हद देख ले कहां चली गई है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, बेरोजगारी कहां चली गई, उस पर आप बात करने को भी तैयार नहीं है। किसने कह दिया? रोज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें गैस पर, बिजली पर, पेट्रोल पर मुख्तलिफ एरियाज में हमारे कन्वेंशन हो रहे हैं जिसमें अवाम की सतह पे ये बातें उठाई जा रही है। सर इस इस्लामाबाद असेंबली का भी घेराव करेंगे महंगाई के ऊपर, जिस अवाम का सबसे ज्यादा जो मसला है पूरे पाकिस्तान का वो महंगाई है, जिसमें आपके अपने वोटर सपोर्टर भी मुतासिर होंगे। इस्लामाबाद असेंबली में हमारे पास ज्यादा लोग होंगे तो असेंबली का भी घेराव हो जाएगा, लेकिन हम तो हैं 5-7। सर एहतजाज के लिए तो सर एहतजाज के लिए तो एक आवाज ही क्यों ना हो, एहतजाज तो एहतजाज होता है, रिकॉर्ड करा सकते हैं, अकेले भी खड़े हो जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा अभी फिलहाल आप समझते हैं जरूरत नहीं है। शमी मुमताज साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया है। शमी मुमताज साहब 27 फरवरी को मार्च तो निकलना है और बिलावल भुट्टो की क़यादत में आप लोग जाएंगे इस्लामाबाद, और कहा जा रहा है कि जनाब 10-12 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में, इतने लोग होंगे आपके साथ, तो वहां जाकर घेराव होगा असेंबलियों का, धरना दे देंगे आप लोग या सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, वहां तक जाना है या फिर वापस आ जाएंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया बात आपका। जहाँ तक आपने 27 फरवरी की बात की है, हम तो पिछले 1 साल से रोडों पर हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर, महंगाई और बेरोजगारी पर खास तौर पर हम तो पूरे पाकिस्तान में रोडों पर निकले हुए हैं और बिल्कुल तन्हा तन्हा निकले हुए हैं। किसी ने हमारा इस बारे में साथ नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ अवाम हैं, बाकी सब खवास हैं। क्योंकि पता नहीं ये कौन से वक्त की तमाम पार्टियां इंतजार कर रही हैं, अभी पता नहीं आपके साथ कौन कौन इस वक्त लाइन पर है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखें रोटी, आटा, चीनी, दाल, चावल सब खाते हैं, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, महंगाई सबके लिए है। और ये ऐसा इशू था कि हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए था, उसूलन ये कि तमाम पार्टियां बाहर आ जाती हैं और हम लोगों के लिए बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, कि जिसकी वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, और बच्चा जो है वो दूध को भी अब तरस रहा है, क्योंकि दूध तक तभी इतना टैक्स लग गया है कि एक छोटा बच्चा दूध भी नहीं पी सकता। 27 तारीख को जहाँ तक निकलने की बात है, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल दावत आम दी है हर उस शख्स को जो महंगाई से तंग है और अवाम के मसाइल पर बात कर रहा है।
جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہم سمجھیں گے کہ وہ عوام میں سے نہیں ہے اور عوام کے مسائل میں بات نہیں کر رہا, اس کو صرف اپنی سیٹیں بچانی ہیں, اپنی منسٹریاں بچانی ہیں, اپنی وزارتیں بچانی ہیں. اگر وہ لوگ اس طرح کا خیال رکھیں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں. میں کہتی ہوں کہ ایم کیو ایم کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے اس وقت پی ٹی آئی کو خود ہمارا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ ایک لیکن پی ٹی آئی کیسے کرے گی, وہ تو خود آئی ایم ایف کی گود میں بیٹھ گئی ہے جا کر, وہ آئی ایم ایف کی شرائط کو مان رہی ہے, اسٹیٹ بینک بھیج دیا, کشمیر بھیج دیا, پاکستان بیچنے کی باری آ گئی ہے, وہ ہمارے ساتھ نہیں. اچھا, ایم کیو ایم کی طرف سے تو یہ شہید ممتاز صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے تو کسی نے اس گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد کے لیے رابطہ ہی نہیں کیا. ایک تو پیپلز پارٹی کیا رابطہ کرے گی, اور دوسرا آپ نکل رہے ہیں احتجاج کرنے وفاقی حکومت کے خلاف, اور ایم کیو ایم تو آپ کے خلاف یہاں احتجاج کر رہی ہے سندھ میں. یہ تو بالکل ایک انوکھا واقعہ ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج کرنا. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ علی زیدی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں. یہ بالکل آخری لمحات کا گیم چل رہا ہے. ایک بندہ جو مر رہا ہوتا ہے وہ وینٹیلیٹر پہ جا کے سانس لیتا ہے, تو اس وقت شاید پی ٹی آئی وینٹیلیٹر کی تلاش میں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا یہ بالکل غلط فیصلہ ہے. مجھے 12 مئی یاد آ جاتا ہے اس واقعے کے بعد کہ اسی طرح ہوا تھا کہ 2 لوگ اکٹھے نکل گئے تھے اور کتنے لوگ اس وقت کراچی میں مارے گئے تھے. اگر اس وقت کچھ ہوا تو میں سمجھتی ہوں سیدھا معاملہ پی ٹی آئی کی گردن میں جائے گا کہ ہم بہت پہلے اناؤنس کر چکے تھے. ان کو اچانک خیال آیا کہ ان کو بھی 26 تاریخ کو نکل جانا چاہیے. اگر خدا نہ کرے کوئی تصادم کی صورت نکلتی ہے تو میں سمجھتی ہوں سراسر پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار ہوگی, کیونکہ ان کو اس دن وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس دن ہم نکل رہے ہیں. ہمارے بعد نکل جائیں یا ہم سے پہلے نکل جائیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. انوکھا واقعہ ہوگا, خود میڈیا دکھا دے گا کہ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کے خلاف یہ کس چیز پہ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو احتجاج کر رہے ہیں اس پر بھی شہید ممتاز صاحب آپ جو بات کر رہی ہیں ویلڈ ہے پوائنٹ آپ کا, میں اس پہ بھی شامل کرتا ہوں. لیکن نثار چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب کیا کہیں گے, آج چودھریوں کی طرف سے تو جواب آ گیا اور حکومت کو قرار بھی آ گیا کہ بڑا تگڑا بیان دیا ہے مونس الہی نے کہ جناب ہم جس کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر آخر تک دیتے ہیں اور گھبرانا بالکل نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کا بیان اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہ تو اتحادی ہیں ان کے اپنے جو ممبران ہیں ایم این اے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ اس ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, اور ان میں سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس ایم این اے کو پی ٹی آئی کے ایم این اے کو اگر یہ گارنٹی مل گئی, کوئی ایشورنس مل گئی, کوئی یقین دہانی مل گئی اسے آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے گا تو وہ چھوڑنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آخر انہوں نے ووٹ لینے کے لیے جانا ہے عوام کے بعد, کیا منہ لے کے جائیں گے, کس کارکردگی کی بنا پر ووٹ مانگیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں, اور اتحادی بھی جس وقت دیکھیں گے کہ وہ جو ہے یہ تو ایک سنکنگ شپ ہے, یہ تو ڈوبتی کشتی ہے, تو اس سے چھلانگ لگانے میں بالکل وہ تاخیر نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کہ یہ اٹ از ریٹن آن دی وال کہ ان کا انجام بالکل قریب ہے. اور عوام جو ہیں جس طرح یہ بھرے بیٹھے ہیں, عوام باہر نکل کے آپ دیکھیں تو صحیح عوام کی زبان کون سی زبان استعمال کریں پی ٹی آئی حکومت کے لیے, حکمرانوں کے لیے. چیمہ صاحب یہ بتائیے, عدم اعتماد کی تحریک آپ کا اپنا ظاہر خبر زیادہ آپ کو اپنی پارٹی کے حوالے سے کہ کب تک پیش ہو جائے گی, کچھ سر کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ تو قیادت نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ قوم پہلی ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے, اب یہ ہے کہ انشاءاللہ پارلیمان بھی ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کرے گی. اچھا, پارلیمنٹ اصل ایم کیو ایم کے وفد ملاقات ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب کے پاس آئے تھے, تو آپ لوگوں نے دعوت دی ان کو عدم اعتماد کے حوالے سے کہ جی ہمارا ساتھ دیجیے؟ ایم کیو ایم کو بڑے تحفظات ہیں, اور ایم کیو ایم کا دیکھیں یہ ہے کہ ان کی بھی بڑی یہ سیاست یہ ہے کہ شروع سے اس اصول کی بنیاد پہ انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ مرکز میں جس کی بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ وہ شامل ہوں گے, اور جب بھی وہ دیکھیں گے کہ اب یہ کہ حکومت انہیں جاتی ہوئی نظر آئے گی تو وہ انشاءاللہ اسی وقت اس کو چھوڑنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے. ان کی اصولی سیاست جو ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈوب کے کشتی سے یہ بلا تاخیر چھلانگ لگائیں گے. جی اچھا, آپ کو لگتا ہے بلا تاخیر چھلانگ لگائیں گے؟ محمود یار خان صاحب یہی ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ظاہر اقتدار کی سیاست کی ہے ہمیشہ, اور میں ان کا نام نہ سمجھ پایا. جی نثار چیمہ صاحب ہیں, ایم این اے ہیں نون لیگ کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو بات رپورٹ سب نے کیا سر, کہ آپ کے جو عامر خان صاحب اور جو شخصیات گئی تھی ملاقات کرنے وہ سب وہاں جا کے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا کہ جی دیکھ لیں ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے پورے نہیں کیا, مہنگائی دیکھ لیں, غربت دیکھ لیں. وہاں تو آپ یہ باتیں کرتے ہیں اور باہر عوام میں آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کے ساتھ ہیں. ہمارے آپ یہ جو بھی صاحبان ہیں ان کے کسی کے سامنے گفتگو نہیں ہوئی ہے. جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت جو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہوئی ہے. تو اب اگر
मनमाने बयानात अगर कोई सर मनमाने इंजामात नहीं है। आमिर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि जी हम सोच कर बताएंगे, उनसे सिर्फ बात अभी की है, हमने जवाब कोई नहीं दिया। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि जब राब्ता कमेटी कोई फैसला कर लेगी तो बताएंगे, वो थोड़ी अकेले सोचेंगे। जब आपको लगेगा हुकूमत जाने वाली है तो छलांगे मार के बाहर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र ना करें, आराम से आएंगे। अच्छा, आराम से आएंगे, छलांगे नहीं मारी जाएंगी। अच्छा, ये शमीम मुमताज साहब पूछ रही है, एहतजाज किस बात का कर रहे हैं इनके खिलाफ आप? ये जो खवातीन, तो शमीम मुमताज को तो मालूम होना चाहिए, मेरी बहन को, कि वजीर आला हाउस के सामने खवातीन को जिस बेदर्दी से शैलिंग और लाठी चार्ज किया गया, उसमें एक एमसीए का हाथ टूटा, एक की टांग में चोट आई और 4-5 लड़ाई हुई। इनको तो उनकी हिमायत में आना चाहिए था। बाकी जो वहां से राय फरार इख्तियार की जिन्होंने, सर उनका भी बता दीजिए। कौन राय फरार? तो किसी ने इख्तियार नहीं की। हम भी जब शेलिंग होगी तो मैं तो वहीं खड़ा हुआ था, लोग समझे बड़ा बहादुर आदमी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था मैं भाग भी सकता हूँ उम्र के सिलसिले में। अच्छा, तो फिर सर क्या जाहिर है यही गवर्नमेंट से आप करेंगे, राय फरार इख्तियार करेंगे जब आप देखेंगे कि डूब रही है कश्ती? हेलो जी सर, 27 तारीख को आमना सामना तो होगा ना? तो आप लोग पीटीआई के एहतजाज में शरीक होंगे? अगर वो हमें दावत देंगे। सर अभी तक तो आपको दावत भी नहीं दी। वो हम करेंगे। अच्छा शमीम मुमताज साहब, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से निसार चीमा साहब भी कंफर्म नहीं है और इस तरह कोई आवाज़ नहीं आ रही। फजल रहमान साहब ने तो ये कहा कि जल्द वोट पूरे कर लेंगे, तो इसका मतलब अभी तक वोट पूरे नहीं हुए आप लोगों के पास, इसलिए अदम एतमाद के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है आप लोग। देखिए उस पर काम जारी है। मेरे को चेयरमैन ने कहा है कि आप अदद पूरे करके दे दें, जो इनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अदद पूरे करके देते हैं तो बाकी पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी होगी। हमने अभी अदम इत्मीनान की कॉल नहीं दी है, अभी हमने सिर्फ लॉन्ग मार्च की कॉल दी है और मैं समझती हूँ इसमें दावत देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा जो एजेंडा है वो सबका मुश्तरका एजेंडा है कि हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निकले, हम सेलेक्टेड और नाहिल हुकूमत के खिलाफ निकले। अच्छा आपने, लेकिन आप शमीम साहब ये नहीं बता रही हैं आप? एक मिनट अली सरवर, मैं उसका भी जवाब दे दूं। मेरे भाई ने कहा कि हमें उनके लिए निकलना चाहिए था जो जख्मी हुए। मेरे वजीर आला खुद गए उनके घरों पर। अगर कहीं मिसहैप हुआ था, जिसकी भी गलती थी, मीडिया ने तो दिखाया कि बाद में पुलिस ने किया है जो कुछ किया, लेकिन चलें अब हम इसमें बहस नहीं कर रहे। वजीर आला खुद गए, बाकी मिनिस्टर भी गए, उनसे हमदर्दी भी की है और जाहिर है असेंबली में भी बोलने का मौका मिला। राना अंसार साहिबा ने खड़े होकर पूरी अपनी बात बताई, स्पीकर साहब ने उनको अलाउ भी किया था। तो ये नहीं कह सकते कि हमने वो नहीं किया, हमने अप्रिशिएट नहीं किया या हम उनकी हौसला अफजाई के लिए नहीं गए। जो हकाइक है हमें उसको सामने रखते हुए बात करनी चाहिए। जहाँ तक बाहर निकलने की बात है, अब आप पूछने वाली सवाल आप कुछ पूछ रहे थे जी। मैं वही बात कर रहा हूँ। पहले मैंने सवाल किया था कि इस्लामाबाद तक मार्च होगा आपका, तो इस्लामाबाद में जाके धरना दे देंगे या सिर्फ इस्लामाबाद पहुँच के मार्च खत्म हो जाएगा, एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वापस आ गए? ये डिपेंड करता है वक्त के ऊपर, क्योंकि हम धरनों की सियासत के कभी भी हिमायत में नहीं रहे हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी ने कभी धरनों की हिमायत नहीं की है, लेकिन वक्त के साथ साथ फैसलों का पता है कि वहां जाकर हम देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। अव्वल तो हमारी ख्वाहिश तो यह है कि ये लोग जो है बाइज्जत तरीके से अपना बोरिया बिस्तर लपेट लें, इस्लामाबाद तक पहुंचने की हमें जहमत ही ना दें। अगर देते हैं तो फिर देखते हैं वहाँ जाके क्या फैसला होता है। अगर हमें बैठना पड़ा, मेरे चेयरमैन ने कहा बैठना है तो हम बैठेंगे, मेरे चेयरमैन ने कहा। लोग इस पर शमीम दादा लोग बड़े इस पर बात भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि जी एक तरफ तो आपके अपने सूबे में अपोजिशन जमातें सारी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और आप लोग इस सूबे को छोड़ के जा रहे हैं वफाक के खिलाफ एहतजाज करने के, उनको घर भेजेंगे। अच्छा सवाल तो सुन ले, सवाल तो कंप्लीट कर लूं मैं। पहले मेरी बात सुनिए। देखिए अली सत्तर हमेशा से रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारी कुव्वतें इकट्ठी होती रही हैं। 9 सितारे हो, चाहे वो कोई भी सितारे हो, चाहे कोई भी हो, IGI बने या कुछ भी बने, पीपल्स पार्टी तने तरह हमेशा मैदान में खड़ी रही है। और इस वक्त चीन की तरफ जो आप देख रहे हैं वो सारी जितनी कुव्वतें हैं जो कि ना है की भूखी हैं या जो भी हैं, वो सारी सिंध हुकूमत के खिलाफ हैं, क्योंकि इस वक्त वाहिद सूबा सिंध है जो अवाम में अपनी खिदमात को डिलीवर कर रहे हैं। आपको पता है KP में क्या हो रहा है, आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपको पता है पंजाब में क्या हो रहा है। वाहिद सूबा इसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसी पे मैं कह रहा हूँ, इसी पे सवाल मैं करना चाह रहा था आपसे कि 3.5 साल वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है जिसके खिलाफ आप बाहर निकले हैं, घर भेजना चाहते हैं। 14 साल में आपकी क्या कारकर्दगी है कि जिसकी वजह से आप समझती हैं कि जी हमें कोई कुछ ना कहे, 3.5 साल वालों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, घर भेज के रहेंगे? देखें आज ही देख लें आप
कि सीएम साहब चेयरमैन के साथ पहुंचे हुए हैं जेपीएमसी। आप उठा के देख लीजिए कौन सी ऐसी सर्विसेज नहीं है हेल्थ के हवाले से। पंजाब सिंध में आता है, केपी के सिंध में आता है इलाज करवाने के लिए। अगर ये सहूलत इन्होंने वहां दी होती 3.5 साल में तो लोग सिंध में और कराची जो खिलाफा है सिंध का उसमें ना आ रहे होते। उसके अलावा मुझे बताएं कि और कौन सी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। थर में से जाए आपने अगर कभी थर देखा हो मेरे भाइयों ने जाकर, मैं किसी थर में भी हजारों बच्चे हर साल मर जाते हैं दवा ना होने की वजह से, खुराक ना होने की वजह से। इस पे भी बात होगी, लेकिन चीमा साहब आप भी साथ रहिएगा। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और पूछेंगे कि अब क्या हिदायत मिली है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत के हवाले से, क्योंकि 27 को तो ये निकल रहे हैं, 26 को पीटीआई वाले घोटकी से आएंगे, कराची की जानिब तसादुम भी हो सकता है। इस पर तारीख तब्दील करनी चाहिए थी पीटीआई को। ये बात दुरुस्त है शमीमुमताज़ साहिबा की कि 27 को हमारा ऐलान हो चुका है जब यहाँ से जाने का, तो अभी 26 का अनाउंस आ रहा। और पीटीआई ने सिंध में इससे पहले कोई खास एहतजाज किया भी नहीं है। एमक्यूएम का एहतजाज ज़रूर हुआ एक मरतबा, अब पीएसपी ने एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, लेकिन वफाकी हुकूमत के हवाले से फिलहाल जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं वो पुरुमीद भी हैं, उनके साथ भी हैं। फिलहाल छोड़ने का उनको इरादा भी नहीं है। तो फिर होगा क्या कि नंबर्स कैसे पूरे होंगे, क्योंकि कह तो दिया है अदम एतमाद का, लेकिन अब नंबर्स पूरे करते फिर रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी मान नहीं रहे। तो अब होगा क्या, इस पर मजीद बात करेंगे। इस ब्रेक की बात करेंगे, जाइएगा, देखते रहिए अहले खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फवाद चौधरी साहब का बयान कि जब हालात सही होते हैं चूहे बिल से निकलकर शोर मचाते हैं। निसार चीमा साहब क्या कहेंगे? एक तरफ इमरान खान साहब आज बड़े खुश थे जब चौधरी बिरादरान की जानिब से मोहनस इलाही का बयान आया और उन्होंने कहा कि जी घबराए हुए लोगों को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ ही गया। तहरीक इंसाफ को मुलाकातों से घबराना नहीं चाहिए, हमारा चौधरी बिरादरान की फैमिली पर मुकम्मल एतमाद है। देखें आपने जिनका हवाला दिया है फवाद चौधरी साहब को, देखें कोई वो तो गैर जिम्मेदार आदमी है, गैर संजीदा आदमी है। वो पार्टियां बदलने के माहिर हैं, कभी किसी पार्टी के साथ, कभी किसी पार्टी के साथ, लेकिन कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी किसी मुशर्रफ के साथ, कभी किसी और के साथ, अब इमरान खान के साथ। ये और शेख रशीद साहब तो देखें, ये तो देखें वो हवा का रुख देख के अपनी लॉयल्टीज बदलते हैं। इनकी बात का क्या मैं जवाब दूं? नहीं सर, इमरान खान साहब ने भी जो कहा उस पर घबराए हुए लोगों को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया। आज बड़ी तनकीद की है वज़ीर आज़म ने और ये कहा कि जी हमारा चौधरी बिरादरान की फैमिली पर मुकम्मल एतमाद है वज़ीर आज़म इमरान खान। नहीं अल्लाह करे ये एतमाद कायम रहे। एतमाद उसी वक्त तक की है जब तक कि वो इस डूबती कश्ती से छलांग नहीं लगाते। तो जो ही छलांग लगाएंगे तो फिर ये उनके बारे में वही जुबान इस्तेमाल करेंगे जो पहले वो जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। देखें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू भी कहा था सर। हाँ देखें इनके बारे में, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनके बारे में जो जुबान वो इस्तेमाल करते रहे हैं वो सबको पता है। अब ये है कि अब जाहिर इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत लेने के लिए और हुकूमत बचाने के लिए ये वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जिनको खुद वो बड़े बड़े ये है कि चोर डाकू कहते रहे, उनकी हमायत हासिल करने के लिए, हमने नहीं कहा नाम समझते हैं, लेकिन ये वही कहते रहे हैं। और ये है कि उनके तावन हासिल करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए और हुकूमत बचाने के लिए वो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और यही हाल एमक्यूएम का है, यही काफ लीग का है, यही और उनके बारे में। इसमें एक अहम बात है कि अगर काफ लीग वाले जाहिर है कुछ लो और दो की सियासत ही है और वो कहेंगे जी 5 सीटें हैं तो उसमें से 2 हमें वजारतें मिली हुई, एक स्पीकर पंजाब असम्बली हमें बनाया हुआ है, तो आप बताएं आप हमें क्या देंगे। तो आप क्या कुछ ऑफर किया आपने कि इससे बेहतर क्या हो सकता है? कोई 3 वजारतें 4 वजारतें या कुछ इस तरह की बात हुई है? देखिए बात वजारतों की नहीं है, बात तो असूल की है कि जो इस हुकूमत ने, इस नालायक हुकूमत ने, जालिम हुकूमत ने इस कौम के साथ कर दिया है। मसला वजारतों से तो बहुत आगे निकल गया। देखिए बात यह है सर, वो क्यों आएंगे आपके साथ? सर देखिए काफ लीग के बाद 2 वजारतें हैं, एमक्यूएम के बाद 2 वजारतें हैं, ये क्यों छोड़ेंगे? इनसे बेहतर कोई डील होगी सर, ऑफर करेंगे तो आप आएंगे आपके साथ। मुझे ये फरमाएं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिर इलेक्शन के लिए आवाम के पास जाना है। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि कौन सी कारकर्दगी दिखा के हम ये है कि वो देखिए आइंदा जिसने भी ये बल्ले का निशान लेना है या बल्ले वालों का साथ देना है, उनका अशर कौम ने बहुत बुरा करना है। मैं आपको बता दूं, उनको निशान इबरत बना दे रहे हैं अपने वोट की ताकत के जरिए। तो इसलिए इनको नजर आता है जो भी अवामी सियासत करते हैं, जिन्होंने अवाम में जाना है, वो ये है कि कभी भी पीटीआई का भी है कि पीटीआई के साथी बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप याद रखिएगा, जल्द जब देर आइंदा इलेक्शन से पहले उन्होंने ये किनका साथ छोड़ देना है। उनकी कारकर्दगी का बहुत जाहिर है इत्तेहादियों पे भी पड़ेगा। जैसी कारकर्दगी गवर्नमेंट की होगी इत्तेहादियों को इसका जरूर बोझ पड़ेगा। ये बात दुरुस्त है आप? बिल्कुल
اتحادیوں کو کیا ضرورت ہے کہ جو وہ لوگوں کی گالیاں سنیں اور لوگوں سے برا بلا کھلائیں، ان کی نالائکی اور یہ بد انتظامی کا جو سارا یہ کہ قصور ان کے ظاہر ہے کہ وہ بھی برابر کے قصوروار سمجھے جائیں گے. اس لیے آئندہ الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لینا ہے، اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے ان سے، یہ بدنام حکومت سے. ان کو کیا ضرورت ہے کہ بدنام سیٹ اپ کا حصہ بنتے رہیں اور بن کے رہیں آئندہ الیکشن تک. بالکل انہوں نے نہیں کرنا. آپ سر یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے اتحادیوں کو؟ اتحادی خود ہی سمجھ رہے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں جی، وہ اتحادی بہت سمجھدار ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ہم نے چونکہ عوام کے پاس جانا ہے تو کیا منہ لے کے جائیں گے. اس لیے انہوں نے آئندہ الیکشن سے پہلے ان سے اپنے راستے جدا کرنے ہیں. شمیم ممتاز صاحبہ، آج شاہد قریشی صاحب بڑے گرجے برسے ہیں. انہوں نے بھی کہا بلاول بیٹا تیاری کر لو، میں لاڑکانہ آ رہا ہوں، تمام سوالوں کے جواب بھی دوں گا. پیپلز پارٹی انتخابات نہیں چاہتی لیکن عدم اعتماد چاہتی ہے. میں کیا جواب دوں ان کو، کیونکہ جو لوگ اپنے ضمیر کا سودا اگر اس طرح سیٹوں پہ کرنے لگے، کیونکہ یہ وہی شاہ محمود قریشی ہیں جو ہمارے پاس وزیر خارجہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اگر وہ ہم نے بار وزیر خارجہ نہیں بنایا تو انہوں نے پارٹی بدل دی. تو میں ایسے لوگوں کے لیے کیا کہوں جن کے پاس ضمیر نام کی اپنی کوئی وہ نہ ہو، چیز نہ ہو، اور وہ صرف اپنی سیٹوں کی خاطر آئے لڑکانہ آ جائیں، جواب دیں. چیئرمین ماشاءاللہ میرے اتنے فراست اور فہم والے ہیں، اور ظاہر ہے ہم سیاسی تربیت یافتہ لوگ ہیں. بی بی کی اور شہید بھٹو صاحب کی تربیت ہماری ہے، تو ہم اس لہجے میں تھوک اڑاتے ہوئے یا منہ سے بھاپ اڑاتے ہوئے تو ہم جواب نہیں دیں گے. ہم ان کو جو وہ سوال کریں گے یا جو وہ جواب دیں گے اس کا جواب بھی ظاہر ہے میرے چیئرمین کے پاس موجود ہوگا. ہماری موسٹ ویلکم، وہ آئیں، لاڑکانہ چاہے لاڑکانہ ہے، جہاں چاہیں وہ آئیں جواب دینے کے لیے. ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ جواب دیں گے نا. ابھی کیا ہوا ہے چائنا میں، کیا ہوا ہے مجھے وہ تو جواب دے دیں. سی ٹیک کے اوپر کیا ہوا ہے، ہم نے یہی تو پوچھا تھا نا نیشنل اسمبلی میں، جس کے بعد وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے. تو جو لوگ اپنے حکومت میں رہتے ہوئے اپنے مزاج پہ کنٹرول نہ کرتے نا، حکومت کا کام ہوتا ہے آپ یہ تو عجیب سی بات ہے شمیم صاحب، یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ لوگ عدم اعتماد کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے گھر بھیجنا چاہتے ہیں، وہ انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، بہترین کارکردگی 10 وزراء کی. علی سرور، انعامات کب تقسیم ہوتے ہیں؟ جب میچ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیے جاتے ہیں انعامات کا کارکردگی کے اوپر. تو اب آپ خود سمجھدار ہیں، خود سمجھیں کہ انعامات دینے کا مطلب کیا ہے کہ میچ ختم ہو چکا ہے، امپائر نے انگلی اٹھا دی ہے ان کے خلاف اور انہوں نے گھر جانا ہے واپس. تو انہوں نے کارکردگی کا، مجھے کارکردگی تو بتا دیں. میں تو صرف مراد سعید کی کارکردگی پوچھ رہی ہوں، باقی کا تو بہت بات کی بات ہے کہ میں ان سے پوچھوں اگر آپ نے ہیومن رائٹس میں مزاری صاحبہ کو دیا ہے تو کیا آپ نے صاحبہ والوں کو انصاف دلا دیا تھا؟ موٹر وے والی خاتون کو آپ نے انصاف دلا دیا تھا ہیومن رائٹس کے اوپر؟ کس پہ دیا انہوں نے ایوارڈ؟ اس کا مطلب ہے آپ نے خراب کارکردگی بھی ایوارڈ دیے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے عزتیں لٹوا دی، آپ نے بچوں کے سامنے ماں باپ کو قتل کروا دیا. اگر یہ کارکردگی ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اچھا، اس پہ یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، کارکردگی پہ اگر دے رہے ہیں تو اتحادی کے کسی وزیر کو نہیں ملا، اس کا مطلب اتحادیوں سے خوش نہیں ہے وہ، نہ ان کو عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اتحادیوں پہ. یہ تو اتحادیوں کو سوچنا چاہیے نا کہ جو وہ جن کے ٹوکرے میں جا کے بیٹھے ہیں وہ، کہ جب انہیں اعتماد نہیں ہے، شیخ رشید پہ نہیں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب پر نہیں ہے، باقی لوگوں پر نہیں ہے، تو یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے نا کہ 3.5 سال میں ان کی کارکردگی. یہی سوال بہت اہم ہے جو آپ اٹھا رہی ہیں. یہ سوال ہے محفوظ یار خان صاحب کہ آپ کے دونوں وزراء پر عدم اعتماد کر دیا وزیر اعظم نے، 10 لوگوں میں شامل نہیں کیا کہ آپ کی کارکردگی نہیں ہے اچھی، اور سر اس کے باوجود بھی آپ چمٹے میں وزارتوں سے. یہ جو ہے عدم اعتماد انہوں نے اپنے وزیر خارجہ پہ کر دیا، اپنے وزیر خزانہ پہ کر دیا. تو ہم تو ایسی سائٹ کی وزارتوں میں ہیں جن کی کارکردگی جو ہے یا تو کوئی بڑا ایونٹ ہوگا اس میں نظر آتی ہے، یا جب کوئی قانون بنتا ہے اس میں نظر آ جاتی ہے. تو سر کارکردگی آپ کی، سر قانون بھی آپ کے پاس ہے، آئی ٹی منسٹری آپ کے پاس ہے، کارکردگی اچھی ہوتی تو سامنے لے کر آتے آپ. جتنے قانون کی منصفافیاں ہیں وہ تو ہماری وزارت نے دور کی ہے نا. تو سر وہ سر وہ خوش نہیں ہے نا، سر خوش نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کو نہیں دیا، 10 وزارتوں میں شامل ہی نہیں کیا. تو ممکن ہے، اور یہ آپ کی ہمت ہے سر، آپ کی ہمت ہے کہ عدم اعتماد ہونے کے باوجود بھی آپ ساتھ ہیں. ہم تو ساتھ رہے، یا تو مجبوری ہوگی کوئی آپ کی. پارٹی فیصلہ نہیں کرے گی. اچھا، محسن رضا صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر ان سے پوچھتے ہیں. محسن رضا، بہت شکریہ آپ کا. سر کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کی، دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب اب تحریک عدم اعتماد آئے گی کب، اور فضل الرحمان صاحب کا بیان اگر سامنے رکھے ہیں کہ جی جیسے ہی ہمارے نمبرز پورے ہوں گے عدم اعتماد لے آئیں گے. سر اس میں کوئی لگ رہا ہے آپ کو، یا صرف جس طرح حکومت بالکل اظہار کر رہی ہے کہ جی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور کانفیڈنٹ ہیں، جس طرح چودھریوں کا بیان بھی سامنے آ گیا، تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے سر عدم اعتماد کا کوئی خطرہ نہیں، گورنمنٹ کو اور 5 سال آسانی سے پورے کر لے گی؟
میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تاکہ عوام کو صحیح طور پہ پتہ چل سکے کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی کیا ہے. اس طرح میں عدم اعتماد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ قوتوں کو کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ مارچ سے پہلے عمران خان کو نکال کر کسی ایسے آدمی کو لایا جائے جو ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ سموتھ طریقے سے حل کر سکے. تو یہ اپوزیشن کا کھیل کام ہے اور کچھ قوتوں کا زیادہ ہے. اور اس میں عمران خان کی اگر ہم 3.5 سال کی کارکردگی دیکھیں، انہوں نے پاکستانی عوام پر جس طریقے سے مہنگائی اور بے روزگاری اور کساد بازاری کا یہ حملے کیے ہیں، اسے عام آدمی کا جینا اس ملک میں بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن اس عدم اعتماد کی تحریک میں عام آدمی کہیں نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی کوئی وہی امید کی جا سکتی ہے کہ عام آدمی کی بہتری کے لیے آنے والے کوئی کام کریں گے. لہذا اس کھیل میں عام آدمی تو شامل نہیں ہے لیکن خاص لوگ شامل ہیں. سر عام آدمی تو سر یہ کہہ رہے ہیں نا 27 کو بلاول کا مارچ ہوگا اور 23 کو پی ٹی ایم کا، تو اس میں نکلے گا عام آدمی؟ نہیں، 27 کو بلاول کے مارچ میں اور 23 کو پی ڈی ایم کے دھرنے میں یا لانگ مارچ میں عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوام کی دلچسپی نہ عمران خان کے ساتھ ہے نہ اپوزیشن کے ساتھ ہے. وہ اتنے مسائل کا شکار ہے کہ ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. سر یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، یہ تو جو آپ بیان کر رہے ہیں موسم صاحب، چیمہ صاحب، یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے کہ لوگ تمام سیاسی جماعتوں سے ہی امید اٹھا لیں کہ جناب یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک جماعت جس کے وزیروں کو کوئی ایوارڈ بھی نہیں ملا اور وہ پھر بھی حکومت کی اگر حمایت جاری رکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کو بھی ایوارڈ اس بات کا ملنا چاہیے، ہمت کا، جرأت کا، کہ عوام کی مشکلات کے باوجود یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں تو ایم ٹی آئی کا قائل ہو گیا ہوں کہ یہ واقعی اصول پرست جماعت ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کا ساتھ 5 سال کے لیے دینے کا چاہے حالات کیسے بھی ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو جمہوریت کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. اچھا جی، میں جمہوریت کیا عمران خان صاحب کا نام رکھا ہوا آپ نے جمہوریت؟ نہیں، مجھے یاد ہے جی میں صاحب جمہوریت کو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چلیں وہ ایم کیو ایم کی اصولی سیاست کے بارے میں بات کریں گے. گزارش یہ ہے کہ عوام کا تو رد عمل آپ کے سامنے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عوام نے جہاں بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کو بری طرح مثبت کر دیا ہے. پنجاب کے جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، حالانکہ یہ رولنگ پارٹی ہے اور عام طور پہ رولنگ پارٹی کے لوگ ضمنی الیکشن جیت جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں یہ ہے کہ سوائے ایک آدھ کے باقی ہر جگہ پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے ہیں. اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ لوگ عوام مسلم لیگ نون سے مایوس ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی طرف اور اس کی قیادت کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں، باہر نکل کے دیکھیں، لوگ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے ایوارڈز کی بات کی کہ اپنے وزراء کو انہوں نے ایوارڈ دیے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مین آف دا میچ ہو، باقی پرائزز ہوں، جب ایوارڈز ہوں، وہ جو ہے وہ اس وقت دیے جاتے ہیں جب میچ اوور ہو جاتا ہے، میچ ختم ہو جاتا ہے، کھیل ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اب کھیل ختم ہو گیا ہے، پہلی بات یہ. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ان کا معیار جو ہے ایوارڈ دینے کا وہ بالکل 2 ہیں کرائٹیریا جی. کیا ہے سر؟ 2 ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جناب کو خوشامد میں کون سب سے آگے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے مخالفین کو گالیاں کون زیادہ دیتا ہے. اسی وجہ سے مراد سعید صاحب جو ہے ان کو پہلا ایوارڈ ملا ہے.
اور یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، وجہ طور پر دیا گیا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں کرائٹیریا اس کے اوپر وہ پورے اترتے ہیں، یعنی عمران خان کے مخالفین کو گالیاں دینے میں سب سے آگے اور ان کی خوشامد کرنے میں سب سے آگے۔ سر پھر تو شیخ یہی معیار ہے، جب یہ معیار ہوگا شیخ رشید صاحب کو پھر تو دوسرے پہ آنا چاہیے تھا، نویں پہ آئے وہ۔ نہیں، وہ یہ بدقسمتی سے وہ جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ان کی گالیاں جو ہے ان کو کوئی ان کے نوٹس میں نہیں وہ آ سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک طرح کا ہی وہ مسلسل گالیاں دے دے کے اور خوشامد کر کر کے وہ وزن بھی اپنا کھو چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف یہ ہے کہ یہ میرے مخالفین کو گالیاں نہیں دیتے، جب کل کو کسی اور پارٹی میں جائیں گے تو مجھے بھی گالیاں دیں گے، یہ بھی ان کو پتہ ہے عمران خان کو۔ وہ تو جی بالکل چپڑاسی نہ رکھوں، وہ ٹانگا پارٹی آپس میں بہت کچھ کہتے رہے جی بالکل، وہ ظاہر ہے کہ اندر سے تو ظاہر ہے ان کی عزت وہی ہے نا، اندر سے تو ان کو پتہ ہے ان کو مقام کیا ہے، تو بعض ایسے لوگ تو کہیں بھی نہیں ہوتی۔ شمیم ممتاز صاحبہ یہ جو بات جی بالکل شمیم ممتاز صاحبہ یہ جو بات کر رہے تھے محسن رضا صاحب، یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر یہ عوام خاص طور پہ سوچ لے کہ جی جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی اور ناامید ہو جائیں وہ۔ میرے بھائی الیکشن آئیں گے 2023 کے تو پتہ چلے گا، کیونکہ ظاہر ہے اگر عوام مایوس ہو گئی تو پھر وہ گھر بیٹھ جائے گی۔ اچھا 2023 کہا آپ نے، حالانکہ آپ تو نکل رہے ہیں گرانے کے لیے 2022 میں۔ نہیں، ہم گرانے کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن الیکشن کی جو ڈیو ہے جو قانونی طور پر ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے یہ بستر لپیٹ سے چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے الیکشن پہلے ہو جائیں گے، 22 میں ہو جائیں گے، ورنہ 23 میں تو ڈیو ہیں۔ اب جب 22 میں ہو یا 23 میں ہو، عوام اگر چاہے گی سمجھے گی کہ وہ مسائل حل کر سکتے ہیں تو اس کو ووٹ دے گی، ورنہ عوام گھر بیٹھی رہے گی۔ یہ تو فیصلہ پھر الیکشن والے دن ہوگا، اور وہ بھی اگر فری اینڈ فیئر ہوا، اگر اس دن بھی کسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھا گیا یا کسی خلائی مخلوق کی طرف دیکھا گیا تو عوام آج بھی رو رہی ہے، عوام پھر اس دن بھی اگر ایسے ہی لوگ ان پر مسلط کر دیے گئے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ خلائی مخلوق کا ہاتھ اب بھی موجود ہے؟ خلائی مخلوق کا ہاتھ ہی تو اب کمزور ہوا ہے، جو کہ بویا بستر لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایوارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کہہ رہی ہیں کمزور ہوا ہے۔ محسن رضا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کمزور ہو گیا یا ہے ہی نہیں سر پہ؟ میرے خیال ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ اب غیر چلنسار ہو گیا ہے۔ 3.5 سال بلکہ 4 سال اس ہاتھ نے بہت سپورٹ کیا عمران خان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے قدری اداروں نے جدوجہد سے عمران خان کی حمایت کی اور کوشش کی کہ وہ کچھ ملک پہ بہترین لا سکیں، ڈیلیور کر سکیں، اور ان کو یہ ضرورت تھا کہ پاکستان کی تمام قیادتیں وہ لاتے رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کو وہ لے کے آئے اور نواز شریف کو وہ لائے، اور انہوں نے کس طرح کامیابی حاصل کی، تو ان کا خیال تھا کہ یہ عمران خان کے کو لائیں گے اور یہ کوئی ایسا چمتکار کریں گے کہ یہ باقی نواز شریف اور بھٹو کی جو ڈائنیسٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس ملک میں لوگ عمران خان کو یہ اپنا نجات دہندہ سمجھیں گے۔ لیکن سر سب کچھ الٹا ہو گیا۔ بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحبہ، محفوظ یار خان صاحب، محسن رضا صاحب، نثار چیمہ صاحب، پی ٹی آئی والے سے رہنماؤں سے بھی میں رابطہ کیا، لیکن وہ شاید حالات ایسے ہیں اور کارکردگی غالباً کچھ نہیں ہے یا گھبرائے ہوئے اتنے ہیں کہ ہم نے بارہا فون کالز کی لیکن عائشہ اقبال صاحبہ نے فون نہیں اٹھایا، حالانکہ پہلے ان سے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے پان۔